کیا بات ہے جی جی آج کے جو مہمان ہیں ان کی جو روح رواں شخصیت ہے جو ادارے کا نام ہے کوئی بھی چیز تعارف کا محتاج نہیں ہے قطعاً نہیں ایک اور رسم نبھا دیجیے خالی تعارف کر کے بالکل کرا کے اور یہ یقین جانیے کہ جتنی عزت کی وجہ سے ان کے احترام کی وجہ سے ان کے وقار کی وجہ سے ان کی شخصیت کے قد کی وجہ سے ایک جو ہیبت طاری ہوتی ہے ہم پر ان کی موجودگی میں اس کی بھی دوسری کوئی اور مثال نہیں ہے. مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت باعث اعزاز آپ کی شخصیت, آپ کا دین کا علم, آپ کی خدمات اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو سیلانی کے زیر انتظام الحمدللہ جس منظم طریقے سے, اور ابھی ہم نے پیکج میں بھی دیکھا کہ صبح 6 سے رات گئے تک کس طرح سے ہر ایک گھنٹے میں انسانیت کی خدمت کا عمل سر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے. اور صرف ایک مثال لے لیجئے کہ 2.5 کروڑ گلاس پانی جو ہے وہ آر او پلانٹس کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے. یعنی 2 سے 2.5 کروڑ لوگ پانی پیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک. کراچی سے طورخم تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پھر روزگار کی بات کیجئے, پھر آپ مفت کھانے کی فراہمی کی بات کیجئے, یعنی واقعتاً گود سے لے کر گور تک کے تمام مراحل جو ہیں ان میں الحمدللہ سیلانی بہت ہی منظم طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. 10 بلین کا ایک بجٹ ہے, 10 ارب روپے کا سالانہ جو بجٹ, یعنی لوگ اتنا اعتماد اور اعتبار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو کام سیلانی سر انجام دے رہا ہے وہ مستقبل کی نسل کی تربیت ہے. آئی ٹی سیکٹر میں بالخصوص مجھے یاد ہے مولانا صاحب نے $100 بلین انڈسٹری کی بات کی تھی, اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں. افضل چواڈیا صاحب موجود ہیں, آپ ہمارے چیئرمین صاحب کے ایڈوائزر ہیں, اور زین بھائی ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے. تو میں ذرا ان کے تعارف سے پھر مولانا صاحب کی طرف آتا ہوں کہ 2016 میں غالباً انٹرنیٹ کے پیسے بھی نہیں تھے زین صاحب کے پاس, اور سیلانی کے پلیٹ فارم سے پھر جو ان کو تربیت ملی اور ٹریننگ ملی, اور اس کے بعد اب یہ $1 ملین کی کمپنی کے مالک ہیں جس میں 100 لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ ہے اصل کامیابی. واہ واہ کیا کہنا ہے, زبردست. آپ خیریت سے ہیں, مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. میں اتنا خوفناک تو نہیں ہوں جو آپ مجھ سے ڈرتے ہیں. دیدی آپ کے احترام کا تقاضا ہے یہ. تو یہ بس اب اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے ظاہر ہے, کیونکہ یہ لوگوں کی امانت ہے. جتنے بھی عطیات آپ تک پہنچتے ہیں تو ایک ایک پیسے کی جواب دہی ہے, ایک ایک روپے کی جواب دہی ہے. تو ہر چیز پر فوکس رہنا, ہر چیز کی نگرانی کرنا, نئے نئے آئیڈیاز کو جنم دینا, پھر ان پر عمل درآمد کروانا, یہ کیسے کر پاتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث پاک میں نے متعدد مرتبہ, یہاں تک کہ ایوان صدر میں بھی میں نے یہ جو مجھے موقع ملا تھا اسپیچ کرنے کا, تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ سیلانی کے جو کام ہے وہ لوگ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو ان کی عقل تو کہتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, انسانی طور پہ ممکن نہیں لگتا. ہاں بس وہی بات. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ اس کا جواب میرے پاس ایک ہی ہے, اور وہ میرے رب کا فرمان. الحمدللہ. وہ فرمان یہ ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من آؤنا عبدی, میرا بندہ جب تک میرے بندے کے کام میں لگا رہے گا میں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا کام خود کرتا رہوں. کیا بات ہے, کیا کہہ رہے ہیں. تو نہ ہم نے پہلے کبھی کوئی کام کیا تھا, نہ آج کرتے ہیں, نہ آئندہ کریں گے. یہ سب تمہارا کرم احاطہ کے بعد تب تک بنی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ اگر مجھے بھی کوئی قسم اٹھا کر پوچھے نا کہ تو میرے پاس جواب نہیں کہ اتنا کھانا پک کیسے جاتا ہے. آج ماشاءاللہ اگر 1.5 لاکھ افراد یا 2 لاکھ افراد براہ راست خوراک سے فیضیاب ہوتے ہوں, اور آپ دیکھیں 50 آدمی کھانے کا اہتمام کریں تو کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ رب کا احسان اعظم نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ آج 22-25 سال ہو گئے کسی کو قے تک نہیں آئی کھانا کھانے کے بعد. یعنی کوئی ایسا خدا نہ خواستہ. اتنا بڑا کام ہے, اتنا بلک, کراچی سے لے کر طورخم بارڈر تک ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں. کوئی کتنا بڑا ہے کہ کھانے پکانے میں کوئی کوتاہی رہ جائے, خدا نہ خواستہ ہو ہی سکتا ہے. دیکھیں خدا کا کرم ہے نا یہ تو. اور پھر آپ جو بھی پاکستان میں اچھا کام کرتا ہے وہ کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا. جی جی. ہمارے تو سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے دشمن اتنے متحرک ہیں کہ ہم زندہ کیسے ہیں لوگوں کو یقین نہیں آتا. الحمدللہ, اللہ سلامت رکھے. تو یہ جناب اعلیٰ بات, بس میرے پاس ایک ہی جواب ہے کہ دیکھیں یہ فارمولا مجھے میرے رب نے نہیں دیا, یہ آپ کو نہیں پوری کائنات کو دیا ہے. صحیح. آپ دیکھو نا, کفار کو دیکھ لو نا,
وہ کہاں سے کہاں نکل گئے. یہ بات جب تک میرا بندہ، یہ نہیں کہا جب تک مسلمان بندہ، جی جو بھی تخلیق کیا اس نے، بالکل صحیح بندہ، تو یہ کہاں سے کہاں نکل گئے اور ہم اپنے ہی مطلب من میں لگے رہیں. دیکھیں ہماری خوبی نہیں، ہم پر خدا نخواستہ ہماری کوئی خوبی نہیں نہ ہے نہ ہوگی. ہم پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ سیلانی کا پانی بھی ہم اپنے پیسے سے پئیں، ہماری پالیسی ہے. اچھا، اللہ اکبر. سر پر جو پنکھا چل رہا ہے ایسی نہیں ہے، کیا بات ہے. پنکھا چل رہا ہے اس کے بل مجھے ہر مہینے دینا ہے اپنے جیب سے، کیونکہ مجھے جو چندہ ملتا ہے وہ آپ میرے لیے نہیں دیتے. وہ اپنے پنکھے کے لیے نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں، بیواؤں، یتیموں، ان پڑھوں کے لیے ہے. تو میں کیسے آپ کو پیسے خرچ کر سکتا ہوں؟ کیا بات ہے، واہ. تو یہ تصور جو ہے میرے رب کا فضل ہے، کسی نے نہیں دیا، یہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے. میں کہوں کہ میرا کمال ہے، نہ میرا کمال تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. میں آنکھوں سے نابینا پیدا ہو جاتا یا پاؤں سے لنگڑا پیدا ہو جاتا، کانوں سے بہرا پیدا، میں کیا کر سکتا تھا؟ اچھا جو پیدا ہو جاتے ہیں ایسے معذور بچے، جی کیا ان کا کوئی اللہ کا ان کا کوئی قصور تھا؟ نہیں، قدرت کی مشیت ہے نا. جس طرح وہ لوگ ڈراتے ہیں کہ یار چندہ آنا بند ہو جائے گا تو کیا کرو گے؟ ارے بھائی چندہ کیسے آنا بند ہوگا؟ ہر سال زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ہر سال فطرہ ہوتا ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے. پروردگار نے نظام ہی ایسا. اچھا پھر یہ بھی کہ غریب بھی رکھا ہے، امیر بھی رکھا ہے. جیسے آپ کو فرض کر دی نماز تو اللہ نے مسجدیں بنوا دی. واہ. آپ نے اپنا گھر تو اپنے پیسے سے بنوایا نا. جی 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 جی. مسجد تو بتاؤ کوئی جو اپنے پیسے سے بنی ہو؟ سب کے گھر مختلف پیسے سے بنتی ہے، مسجد مختلف پیسوں سے بنتی ہے. اللہ کے گھر کے لیے 50 بھی شامل ہوتے ہیں. جناب کیا بات ہے. اور ہر سہولت میسر ہوتی ہے ایسی مساجد. تو یہ ہے کہ بس یہی کہوں گا کہ اچھی نیت اللہ نے کروائی تھی. جب یہ ادارہ شروع ہوا تھا تو ایک سوچ اللہ نے دی تھی کہ ہمیں جو کام کرنا ہے تقوی کی بنیاد پہ کرنا ہے. اور دوسرا ہمارے سامنے میرے آقا کی مسجد نبوی تھی کہ حضور نے مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی تھی نا، تقوی کی بنیاد رکھی. تو ہم نے کہا اس کو تقوی کی بنیاد رکھنا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک ہر جگہ جانا ہے. تو آج ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ بھی مجھے سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میرے رب کا فضل ہوگا. کہ بشیر یہ بتاؤ یہ کام آپ کرتے ہو؟ میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم کو بھی بات کہی، صدر کو بھی بات کہی، ہر جگہ بات ایک میں نے کی ہے. آپ سوال کر کے دیکھو مجھ سے کہ کیا یہ کام کرتے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کہوں گا یا تو ان ہاؤس ہو رہا ہے ورنہ آؤٹ سورس ہو رہا ہے. کیا بات. ہم گٹر کے ڈھکن لگانے میں بھی آر نہیں محسوس کرتے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور یہ کتنے اعتماد کی بات ہے. کوئی کل کا واقعہ کل کا واقعہ ہے. دیکھیں ایک خاتون اپنی جاب سے آ رہی تھی اور جیسے وہ اس کی نظر نہیں پڑی، وہ گٹر کے ڈھکنے میں گری. ایک صاحب اس کو بچانے کے دونوں مر گئے. یا اللہ. یہ کل کا واقعہ کراچی کا ہے. آپ دیکھیے نا کتنی خدمت ہے کہ اگر یہ کام بھی کر لیا جائے. اچھا دوسرا یہ کہ ہمارا ڈھکن جو ہے نا مین ہول، یہ بازار میں تو 1100 کا ملتا ہے، ہمارا 4500-5000 کا بنتا ہے. کیونکہ ہم ہمارے اس ڈھکن پر اگر 40 فٹ کا کنٹینر گزر جائے گا تو ٹوٹے گا نہیں. صحیح صحیح. واہ واہ واہ. تو یہ جناب بہت بڑی سعادت ہے کہ رب نے بہت سارے کام کروائے اور ہر کروائے، آئندہ بھی کروائے انشاءاللہ العزیز. اگر 10 ارب کی بات آپ نے کی نا، وہ تو پچھلے سال گزر گیا. جی جی جی. ہمارا بجٹ 10 ارب نہیں ہے. اب تو ظاہر ہے اور زیادہ. ہمارا بجٹ 10 ارب کا نہیں ہے، ہمارا بجٹ تو بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. کیا بات، کیا کہنے. زندہ باد. اللہ کی ذات آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے. زین بھائی یہ کمال قصہ ہے، معجزانہ معاملہ ہے کہ اب سے 5-7 برس پہلے تک انٹرنیٹ کے افورڈ کرنا مشکل تھا اور آج الحمدللہ $1 ملین ورتھ کمپنی ہے آپ کی. تو یہ سفر کیسے طے ہوا سیلانی کے ساتھ؟ جی آج سے تقریباً 9 سال پہلے، جس طرح آپ نے پہلے پرومو میں دکھایا، ہزاروں بچوں نے ٹیسٹ دیا تھا، ان میں میں بھی ایک تھا. اچھا. تو اس میں یہ تھا کہ تقریباً 1.5 سال سیلانی کے پاس ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد سیلانی کے ہی پلیٹ فارم سے مجھے انٹرنشپ اور پھر جاب آفر ہو گئی. کیا بات ہے. اور وہاں 1.5 سال کام کرنے کے بعد جو سیلانی نے ویژن دیا تھا کہ اپنا کام کرنا ہے، امپلائمنٹس کریٹ کرنی ہے، تو فار دیٹ ریزن ہم نے جو جتنے بھی پیسے کمائے تھے جاب سے اس کو انویسٹ کر دیا اپنے اسٹارٹ اپ میں. اور ود ان 2-3 منتھس، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیٹ دینے کے پیسے نہیں تھے، تو اس وقت ایک حضرت صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور انہوں نے ایک ہمیں چھوٹا سا قصہ بتایا. وہ یہ کہ جو ہمارے جنید بھائی تھے، جنید جمشید بھائی، انہوں نے جب بزنس شروع کیا تھا تو انہیں 2-3 چیزیں مشورے دیے تھے، اور اس میں ایک مشورہ یہ تھا کہ اپنے کاروبار میں اللہ کو حصہ دار بنا لیں. صحیح ہے. اور اس سب سے پہلے پھر ہم نے یہ کیا کہ جب وہ پیمنٹ اگلی ہمارے پاس آئی، ہم نے سب سے پہلے سیلانی کو وہ ڈونیشن جو ہے وہاں سے سٹارٹ کیا. اور میں آپ کو اقرار بھائی بتاؤں کہ الحمدللہ اس
واقعے کو اور اب کو تقریباً 5 سے 6 سال گزر گئے اور ہمارا کوئی بھی جائز کام کسی بھی بندے کی سیلری وہ نہیں رکی ہے. الحمدللہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ اب چیزیں الحمدللہ ہم لوگ اسٹارٹنگ فرام 2 پیپل ہم لوگ الحمدللہ ابھی 40 لوگوں تقریباً 40 لوگوں تک پہنچے ہیں اور ہماری ٹریننگ جو ہے وہ 100-200 لوگوں تک پہنچ رہی ہے. اور اس میں یہ کہ کم سے کم ہم لوگ جو سیلری جس کو جاب آفر کرتے ہیں تقریباً 50,000 ہم اس کو سیلری پے کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمارا اس بندے کے اوپر مہینے کا 50,000 روپے کا الگ سے خرچہ ہوتا ہے. ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں شہر کے بالکل سینٹر میں شارع فیصل کے اوپر, وہاں پہ جو ہمارا بچوں کے اوپر جو ہمارا خرچہ آتا ہے وہ تقریباً 15 لاکھ سے اوپر ہوتا ہے مہینے کا. کیا بات. تو اس میں جو ایک چیز امپورٹنٹ جو میں نے سیکھی سیلانی میں, جب ہم لوگ تھے وہاں پہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد مولانا صاحب دعائیں کرواتے تھے, تو میں دیکھتا تھا مولانا صاحب آدھا 1 گھنٹہ صرف دعائیں کروا رہے ہیں, اور وہ دعائیں ایسی ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ ہماری آنکھیں سلامت رہے, ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, ہمارے پاؤں سلامت رہے, ہمارا ذہن سلامت رہے. تو یہ سب کچھ جو ہے الحمدللہ مولانا بشیر فاروقی کے ویژن کے ساتھ سلامت رہیے. چھوٹی تنخواہ 40,000 روپے کی ہے, بڑی تنخواہ کتنی ہے آپ کے پاس ملازم کی وہ بتا دینا. جی آپ کے پاس جو پہلا ملازم آتا ہے تو اس کی 40-50,000 تنخواہ ہوتی ہے. جی جو کام کر رہے ہیں ان کی کہاں تک پہنچی تنخواہ؟ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 5 لاکھ سیلری کے لوگ موجود ہیں. اور میں ایک آدمی 4-5 سال پہلے نیٹ افورڈ نہیں کر سکتا تھا ماشاءاللہ, اور آج اس کے پاس 5 لاکھ تک کا آدمی ہے. وہ ہمارے پروڈیوسر پوچھ رہے ہیں مجھے نوکری دے سکتے ہیں. ازراہ تفنن. افضل بھائی کوئی ایک جملہ, کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا, جو آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنا چاہیں سیلانی کا. پڑھاتے کیا ہیں آپ, یہ پتہ ان سے پوچھے پڑھاتے کیا ہیں؟ ہاں الحمدللہ سیلانی کا جو ایک وعدہ ہے, ایک سوچ ہے کہ ہم ٹیمپریری کام بھی کریں گے, پرماننٹ کام بھی کریں گے. ٹیمپریری کام میں ہم نے کھانا کھلایا, لوگوں کی میڈیکل کی وقتی جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس کو پورا کیا, اور پرماننٹ کام میں ہم نے ان کو یہ IT سکھائی. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے, ایسے بے شمار لوگ ہیں آج. لاسٹ ٹائم بھی ہم آئے تھے, تب بھی لائے تھے, بے شمار ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں. یہ جو حضرت ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب نے وعدہ کیا کہ $100 بلین اس ملک کے قرضہ اتارنے میں ہماری جو پارٹ ہوگا, یہ انشاءاللہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب جو ہم آگے جو جس طریقے سے IT پارک بنا رہے ہیں وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ IT پارک ہے. میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی سیلانی ویلفیئر کی ہیڈ آفس آئیں. 4th فلور پہ ایک بہترین IT پارک بن رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم بلوچ کالونی پہ سٹی چیپٹر اسکول کے بالکل سامنے ایک IT پارک بنا رہے ہیں. وہ بھی ایک بہترین, اس شہر کی بہترین ڈیزائنر سے, آرکیٹیکٹ سے ڈیزائن کیا ہوا ہے, IHI سے نا, اس کا نام پورے ملک میں بہت مشہور ہے. ہم نے ان سے ڈیزائن کروایا ہے. کب تک کمپلیٹ ہو رہا ہے IT پارک؟ اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. بس یعنی اگلے برس جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بات بھی کریں گے. ایک ہم نے نیا پروگرام شروع کیا ہے, یونٹی فوڈ. یہ ایک بہت بڑا نام ہے. ان کے آنر ہیں فاروق گوڈل صاحب. 20 لاکھ خاندانوں میں ہر ماہ مستحقین میں راشن پہنچانے کا ایک منصوبہ کیا ہے. 20 لاکھ. اس کے لیے کیا ہے, ایپ جو ہے وہ لانچ کر دی گئی. 2 ایپ ہے. ایک ایپ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو 5 افراد کو ایڈاپٹ کرنا ہے, 10 کو کرنا ہے, 50 کرنا ہے. آپ ہماری اس پہ آ جائے ایپ میں دیکھیں کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, ان میں بھی کس کو چوائس کروں, یتیموں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, بے شوہروں کو, منشیات کے عادیوں کو. تو یہ ایک ماشاءاللہ سلسلہ ہے. تو اس ایپ کی آپ کو میں دعوت دوں گا کہ ہماری اس ایپ پہ آئیے. طاقتور پاکستان, یہ یونٹی فوڈ کی طرف سے ہے. اس میں الحمدللہ لوگ ایڈاپ ہو رہے ہیں. ایک لوگوں میں شکوہ تھا یار ہم پیسے کچھ کہاں دیں, بعض اوقات لوگوں کو اعتماد. جناب آپ کے سامنے اب لوگ موجود ہیں, اب آپ کو دکھا دیا, آپ چوز کر لیں. اور ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے 500 فائلیں بھی لی ہیں, 500 خاندان ہیں. تو یہ بھی ایک نیا انقلابی کام ہو رہا ہے پاکستان میں. دیکھیں اگر خدا نخواستہ آپ نے پاکستان کی بھوک کو نہیں روکا نا, تو خدا نخواستہ کئی خانہ جنگی نہ ہو جائے. اللہ رحم فرمائے انشاءاللہ. آپ جیسی شخصیات کی ہوتے ہوئے اللہ نے چاہا تو, اور جیسے آپ ویسے بھی عملی طور پر کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ملک کے باقی معاملات میں بھی, تو بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری طرف سے, پوری قوم کی طرف سے. علامہ صاحب آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ساری دعائیں. افضل بھائی تھینک یو سو مچ, آپ کے لیے بہت ساری دعا. اللہ کرے آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں انشاءاللہ, اور دنیا کی بڑی IT کمپنیز میں سے ایک کمپنی ہو انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ بالخصوص سیلانی سے متصل ہر ایک شخص کا. جی ہاں, بہت شکریہ اور بہت ساری دعائیں, اور بہت شکریہ ان تمام تر لوگوں کا جن کی وجہ سے یہ سالانہ 10 ارب جو کہ دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ سارے کام چل رہے ہیں. ان سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ.
اللہ تعالیٰ قبلہ مولانا بشیر فاروقی صاحب کا اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح قائم دائم رہے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ضرور. جزاک اللہ.